قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ اسٹوڈیو میں محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم براہین احمدیہ پہ بات کر رہے ہیں۔ مخالفین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، جی بعض تو تھوڑا سا اقتباس پڑھ لیں تو وہ ختم ہونے والے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ علمی لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جی لیکن ان کے جواب بھی احادیث میں، قرآن کریم میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق براہین احمدیہ کے حوالے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور نے 300 دلائل لکھنے کا وعدہ کیا جی اور ان کو پورا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو اعتراض ہے کہ 300 دلائل کا آپ نے وعدہ کیا کہ لکھیں گے، مگر وہ نہیں پورا کیا وعدہ، یا 300 دلائل نہیں لکھے جا سکے، یہ سطحی سا اعتراض ہے۔ اور براہین احمدیہ کتاب جو پہلی جلد ہے روحانی خزائن کی، تقریباً 700 صفحات پر مشتمل ہے، اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو یہ اعتراض اٹھ ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کوئی جھوٹ بولے۔ تو جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب کے شروع میں جو اعلانات کیے اور تمہیدات باندھی، اس میں یہ ذکر تھا کہ یہ اسلام کی جو مکمل اور اعلیٰ تعلیمات ہیں وہ ایک بات، اور دوسری زندہ معجزات اور نشانات جو اسلام کے ساتھ ہیں، ان کے مطابق یہ 300 دلائل لکھے جائیں گے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا اور لکھے۔ اور ان دلائل میں جو پہلی بات تھی کہ اعلیٰ تعلیمات اور مکمل تعلیمات، اس ایک دلیل کو یا ایک پہلو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہزارہ باتیں لکھی ہیں۔ تو 300 کی بات یہاں نہیں رہتی، بلکہ بہت زیادہ لکھے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب آپ نے یہ کتاب لکھی تو اس کو مقابلے کے لیے پیش کیا کہ اس کا کوئی جواب دے، اور اس پر انعام رکھا، نصف کا جواب دے دے، 1/3 کا جواب دے دے، 1/5 تک آپ لے گئے کہ 5ویں حصے کا ہی جواب کوئی دے دے۔ تو یہ کتاب فی ذات ہی ایک مکمل کتاب تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ 300 دلائل جو تھے وہ اس میں موجود تھے، مگر چونکہ عنوان ایک تھا کہ اعلیٰ اور مکمل تعلیمات، اس لیے وہ ایک دلیل کے نیچے رہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے 300 دلائل نہیں دیے، آپ نے ایسے مضبوط دلائل دیے ہیں، ناقابل تسخیر ہیں، جن کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے ابھی تک وہ چیلنج ہے کہ 1/5 کا ہی جواب دے دے۔ تو بات اصل میں یہ ہوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ کتاب لکھی اور پہلی 4 جلدیں شائع کیں، 1882 سے 1884 تک یہ شائع ہو گئی، 1884 میں مکمل ہو کے شائع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کا رخ ماموریت کی طرف پھیرا ہے اور آپ کو مامور کیا ہے۔ آپ مسیح اور مہدی ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ تو اس اثناء میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سارا کام سنبھالا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق دیگر انبیاء کی طرح آپ کا کام شروع ہوا، اور اس میں جو دلائل اور اشاعت اسلام، تکمیل اشاعت کا جتنا کام تھا اسلام کی، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق کیا، اور 20 کتابیں لکھیں، تقریباً 85 کتابیں۔ تو کہاں 300 دلائل اور کہاں 50 جلدیں، 50 کا بھی وعدہ کیا آپ نے، مگر وہ 85 میں چلی گئی۔ تو یہ جو کام آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو آپ نے پورا کیا، لیکن جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا وہ بھی آپ نے پورا کیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلام کا دفاع کیا،
وہ ہر قسم کے دلائل، عقلی، نقلی، منطقی اور جو واقعاتی ہیں وہ سارے پیش کیے، اور آپ نے اظہار فرمایا کہ پشتی دیوار دین اور مامن اسلام، میں اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لکھ رہا ہوں۔ نارسا ہے دست دشمن تاب فرقیں جدا، اور اس کتاب کے بعد اسلام کی دیوار پر کہ اس طرف کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، اور یہ عملاً ایسا ہوا ہے کہ براہین احمدیہ کی تصنیف کے بعد اسلام پر حملوں کا زور ٹوٹا ہے، اور لاجواب ہو کر وہ جو لشکر تھے ان کے اعتراض کرنے والے اور حملے کرنے والے واپس لوٹ گئے ہیں۔ تو جہاں تک 300 دلائل کا تعلق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی براہین احمدیہ کے شروع میں پہلی جلد کے صفحہ 62 پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے سدھا طرح کا فطور اور فساد دیکھ کر، یعنی جو اسلام کے خلاف تھا، اور مسلمانوں میں بھی یہ فطور تھے کہ وہ جواب دینے سے قاصر تھے، تہی دست تھے، کسی میں یہ طاقت نہیں تھی، چاہے وہ عرب تھا یا عجم تھا، سارے علماء مل کر بھی اسلام کا دفاع کرنے سے قاصر تھے۔ یہ جری اللہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا تھا، اور اس کھڑا کرنے سے پہلے، اس کو مہدی اور مسیح بنانے سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام سے یہ کام لے چکا تھا کہ براہین احمدیہ آپ کے ذریعہ تصنیف کروائی۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے سدھا طرح کا فطور اور فساد دیکھ کر کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا تھا، اور کتاب موصوف میں 300 مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے، یہ دیکھیں محکم عقلی دلیل یعنی ایک دلیل جو تھی اعلیٰ تعلیمات کے بارے میں، اس میں 300 مضبوط دلائل دے کر محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ روشن تر کر کے دکھلایا گیا۔ تو یہ اس کتاب میں آفتاب کی طرح اسلام روشن موجود ہے، اور 300 گنتی کی بات کرتے ہیں، کسی وقت بھی ہم دکھا سکتے ہیں، مگر یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک اور تحریر بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پہلے ارادہ کیا تھا، اور اس بات یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں آپ فرما رہے ہیں صفحہ 6 اور 7 پر، کہ میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اس بات حقیقت اسلام کے لیے 300 دلیل براہین احمدیہ میں لکھوں، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دو قسم کے دلائل، یعنی وہی زندہ معجزات اور مکمل تعلیمات، اسلام کی اعلیٰ اور مکمل تعلیمات، تو یہ دو قسم کے دلائل ہزار ہاں نشانوں کے قائم مقام ہیں، اور یہ کتاب میں درج ہیں۔ بس خدا نے میرے دل کو اس ارادے سے پھیر دیا اور مذکورہ بالا دلائل کے لکھنے کے لیے مجھے شرح صدر عنایت کیا۔ اگر میں کتاب براہین احمدیہ کے پورا کرنے میں جلدی کرتا تو ممکن نہ تھا کہ اس طریق سے اسلام کی حقانیت لوگوں پر ظاہر کر سکتا، کیونکہ براہین احمدیہ کے پہلے حصوں میں بہت سی پیش گوئیاں ہیں جو اسلام کی سچائی پر قوی دلیل ہیں، مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے وہ موعودہ نشان کھلے کھلے طور پر دنیا پر ظاہر ہوتے۔ ہر ایک دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ معجزات اور نشانوں کا لکھنا انسان کے اختیار میں نہیں، اور دراصل یہی ایک بڑا ذریعہ سچے مذہب کی شناخت کا ہے کہ اس میں برکات اور معجزات پائے جائیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، صرف کامل تعلیم کا ہونا سچے مذہب کے لیے پوری اور کھلی کھلی علامت نہیں جو تسلی کے انتہائی درجے تک پہنچا سکے۔ سو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہی دونوں قسم کے دلائل اس کتاب میں لکھ کر اس کتاب کو پورا کروں گا۔ تو یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم جو 1905 میں تحریر فرمائی گئی، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ وضاحت کی کہ درمیان میں جو وقت آیا، یعنی پہلے 4 حصوں کے اور اس 5ویں حصے تک جتنا وقت آیا، اس میں وہ زندہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے دکھائے، فی الآفاق و فی انفسہم، زمین و آسمان میں وہ نشان ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ نشانوں کا جو بنیاد تھی، جو جڑیں تھیں، وہ براہین احمدیہ میں تقریباً 300 کے قریب الہامات ہیں، وہ آگے آ کے سارے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا رہا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے الہامات کیے، مگر براہین احمدیہ میں درج الہامات بھی اس عرصے میں پورے ہوئے۔ تو یہ براہین احمدیہ وہ کتاب ہے جس نے زندہ معجزات کے لحاظ سے بھی اگلے زمانے میں آ کر اپنے پورے دلائل اور نشانات دیے، اور جہاں تک علمی لحاظ سے اسلام کی اعلیٰ اور مکمل تعلیمات کا ذکر تھا، وہ براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصوں میں بھی موجود ہیں، اور آگے آ کے اور کھلے ہیں۔ پھر ہندو مذہب، عیسائی مذہب، ان کے اعتراضات، ان کے جوابات وغیرہ، اور اخلاقی تعلیمات وغیرہ بھی ساری حضرت مسیح کی ان کتابوں میں جو
80 کے قریب ہیں وہ ان میں درج ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے 300 دلائل براہین احمدیہ میں نہیں لکھے. تو دراصل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا، پھر آپ کی مرضی نہ رہی. پہلے آپ کا خیال تھا، آپ کا ارادہ تھا، آپ نے اس کو لکھا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، مگر جب اپنی مرضی اپنے ہاتھ میں نہ رہی، خدا کے ہاتھ میں تقدیر کی باغ ڈور ہو گئی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق اسی کے عطا کردہ علوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حاصل کردہ علوم آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور چیلنج کیا. تو یہ جو تھا 300 دلائل کا قصہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ اس میں وہ لکھ کر دکھلا دیا گیا تھا. حادث صاحب، اس جو اعتراض ہے اس میں ایک جو اور وجہ بھی بنتی ہے، یا مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں اس میں ایک شک یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا. ہاں جی، یہ جو پہلو ہے اس میں نبی، جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ خدا کے ہاتھ میں ہو گئے، تو نبی ایک خواہش کرتا ہے، بعض اوقات ارادہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات وہ قسم کھا کر بھی ایک وعدہ کرتا ہے تو اس کو وہ اچھے حالات ہونے کی وجہ سے یا بہتر شرط پر، بہتر سیڑھی پر لے جانے سے کی وجہ سے اس کو وہ قسم بھی ترک کرنی پڑتی ہے. تو چنانچہ میں یہ پہلا جو بات کی تھی کہ ارادہ کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے، پوری نہیں ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری کے کتاب الصلاۃ، کتاب المناسک، باب و فضل مکہ تا و بنیانہا، اور کہ مکہ کی جو بنیاد پڑی اور خانہ کعبہ کی، اس میں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ میرا دل تھا کہ میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر جن پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے استوار کیا تھا اس پر استوار کر دوں، اس کا دروازہ بھی نیچے لے آؤں اور اس میں 2 دروازے رکھ دوں، ایک شرقاً ایک غرباً. تو لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، وہ اسی طرح ہی رہا. تو بعد میں ایک کوشش کی اگلے زمانے میں بعض لوگوں نے، مگر وہ بھی پھر اس طرح سرے نہیں چڑھی. تو یہ بعض اوقات ایک نبی، اور وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، اگر ارادہ کرے اور پورا نہ ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا اپنا ہے خیال، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور دکھا رہی ہوتی ہے. تو نبی پر یہ الزام نہیں آ سکتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارادہ کیا کہ میں لکھوں اور اس کی بات کی، وہ اسی طرح ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر شکل دکھائی، تو وہ اس طرح وہ ارادہ رہ گیا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ بخاری کتاب الایمان والنذور، باب قول اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم میں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اور جب تم کسی بات پر قسم کھا لو لیکن بھلائی اس کے غیر میں دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور بھلائی کو اختیار کر لینا. تو بعض اوقات آدمی ایک بات کرتا ہے قسم کھا کر بھی، اور اس کے بعد حالات اچھے ہو جاتے ہیں، تو بہتر کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ اس پر اڑ کے نقصان اٹھاتا رہے. چنانچہ یمن والی سائڈ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، اشر قبیلہ جو تھا، اس کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو مدینے آ گئے، اوپر سے تبوک کے حالات آ گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، غریب لوگ تھے اور کچھ ابھی وسائل نہیں تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ سواری مہیا کریں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا احملکم وما عندی ما احملکم علیہ، خدا کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس ہے کہ میں دوں. وہ چلے گئے اور رونے لگے اس بات پر کہ ہماری اس بات سے آن سلم کو تکلیف ہوئی کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں تھی اور آپ دے نہیں سکے اور ہم اس تکلیف کا موجب ہوئے. تو ان کو روندو کہتے تھے، بکاؤنا ہیں کہ رونے والے. تھوڑے دیر کے بعد آن سلم کے پاس اونٹ آ گئے، تو حضرت بلال سے فرمایا ان کو واپس بلاؤ. وہ آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو آن سلم نے فرمایا کہ یہ 6 اونٹ ہے، یہ لے جاؤ. تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری لے کر گئے تو وہ لوگ جو آن سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اسی قبیلے کے، تو انہوں نے کہا آن سلم نے تو قسم کھائی تھی، اس قسم کا کیا ہوگا، یہ ضرور آن سلم کو یاد دلانا چاہیے. وہ واپس آئے، یاد دلایا تو آن سلم نے فرمایا کہ کیا میں اچھے کی طرف نہیں جاؤں گا، تمہاری بھلائی دیکھوں تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا، مگر تمہارے لیے وہ فیصلہ کروں گا تمہارے لیے اچھا ہو. تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ کا یہی سلوک ہوا کہ آپ کو معمور فرما کر
آپ سے وہ کام کروایا جو براہین احمدیہ کے اس خیال سے جو آپ کے دل میں تھا بہت بڑھ کر، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر کئی دفعہ اظہار تشکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروا دیا اور وہ مضمون سمجھا دیے، اور ماموریت کا جو آپ کا فریضہ تھا اس کو آپ نے کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق پورا کیا، اور 50 ہی نہیں اور 300 دلائل ہی نہیں، ہزاروں دلائل جو علمی تھے، اسلام کی اعلیٰ اور مکمل تعلیمات کو ثابت کرنے والے تھے، ڈنکے کی چوٹ اور چیلنج پر ثابت کرنے والے، اور دوسری طرف زندہ معجزات فی الآفاق وفی انفسہم، آسمانوں اور زمین کے آفاق پر اور لوگوں کے نفوس میں بھی وہ نشان ظاہر ہوئے، اور خدا تعالیٰ کی خارق عادت تجلیات ظاہر ہوئی ہیں۔ تو یہ اسلام کی زندگی، اسلام کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے ثبوت، قرآن کریم کی حقانیت کے ثبوت، اور اسلام کی دیگر ادیان پر غالب ہونے کے ثبوت ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہیا فرما دیے، اور کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک دوسرے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت، اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک۔